السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. واٹس ایپ پر ایک میسیج بہت فارورڈ ہو رہا ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے وبا، اس کے پینڈیمک کے وقت بہت ساری دعائیں پڑھنی ثابت ہیں. اس میں سے ایک دعا یہ ہے جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام الشافعی سے مانگی، اور یہ دعا امام الشافعی نے ان کو دی. دعا ایسی ہے: لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. تو یہ دعا لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ کسی محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری برکت رضوی نوری امجدی مد ظلہ العالی نے اجازت دی ہے کہ یہ دعا پڑھیں. سب سے پہلی بات، کیا یہ دعا امام الشافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے یا کہاں سے ثابت ہے یہ دعا؟ اوکے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ دعا کا تقریباً معنی یہ ہے کہ وبا کی تکلیف سے یا وبا کی حرارت سے یہ 5 لوگ ہمیں نجات دیتے ہیں: المصطفیٰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ علیہ السلام، ان کے دو بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام، اور فاطمہ علیہ السلام، کہ یہ لوگ جو مل کر کے وبا سے چھٹکارا دلاتے ہیں. تو کیا یہ دعا صحیح سند سے امام الشافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے یا ان پر ایک جھوٹ ہے؟ اگر آپ اس ویب سائٹ durrar.net میں اس دعا کو لکھ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پر آرٹیکل ملے گا جس کی میں ویڈیو دکھا رہا ہوں. وہاں پر آپ کو آرٹیکل ملے گا، اور ویڈیو کلیئر نہیں ہے تب بھی آپ ویب سائٹ نوٹ کر سکتے ہیں durrar.net. وہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ شیعوں کی، رافضیوں کی گھڑی ہوئی دعا ہے. ان لوگوں نے اس جھوٹ کو گھڑا، اور اس کے بعد اس چیز کو احمد رضا خان جو ہندوستان کے خبر پرستوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس دعا کو اپنی کتاب میں نقل کیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل اور امام الشافعی کی سٹوری ان کو کہاں سے ملی، اور کیوں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دعاؤں کو چھوڑ کے اس طرح کے قصے کہانیوں کو فارورڈ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسان اور ایسی دعائیں جن کی پوری گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہمارے پاس ہیں. پھر بھی جن لوگوں کو سنت سے محبت نہیں ہے ان کو کوئی بھی چیز سکون نہیں دیتی سوائے فضول اور بدعت والی چیزوں سے. یہ دعائیں عام طور پر وہ مسلمان جانتے ہیں جن کے گھر میں حصن المسلم وغیرہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جن کو اس کا علم نہیں ہے ان کے لیے میں دعائیں اسکرین پر دکھا رہا ہوں. آپ اس کو بھی انشاءاللہ کتابوں میں یا اچھے ویب سائٹس پہ سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو 3 مرتبہ صبح و شام پڑھے گا، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام میں پڑھے گا، تو اسے کوئی ضرر، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے. دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دوبارہ: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو بھی یہ دعا صبح میں 3 مرتبہ پڑھے گا فجر کے بعد، اور شام میں 3 مرتبہ پڑھے گا مغرب کے بعد، تو صبح میں پڑھنے والا شام تک محفوظ رہے گا، شام میں پڑھنے والا صبح تک محفوظ رہے گا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گارنٹی ہے. اور ایک بہترین دعا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو حصن المسلم جو مشہور کتاب ہے اس میں آپ کو مل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایک جگہ پر قیام کرے، ایک جگہ پر ٹھہرے، اسے کہنا چاہیے
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو وہاں پر اسے کوئی بھی چیز تکلیف اور ضرر نہیں پہنچائے گی حتیٰ کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچو کہ آپ ایک نئے مکان میں گئے، یا آپ کسی پڑوسی کے گھر پہ گئے، یا کسی کے گھر پہ آپ تیمارداری کرنے کے لیے گئے، وہاں پر آپ جاتے ہی اگر یہ دعا پڑھیں گے تو وہاں سے نکلنے تک، جب تک آپ اس گھر میں رہیں گے، آپ اس دعا کی وجہ سے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ اور ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات کو ایک بچھو نے کاٹا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر تم یہ دعا شام کو پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یعنی یہ دعا ایک مرتبہ رات کو پڑھنے سے ساری رات آدمی اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اسی دعا کو آدمی نئے شہروں میں جاتے وقت یا عام طور پر بھی کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ان کے اگر آپ کو اور دلائل دیکھنے ہیں تو آپ انشاءاللہ حصن المسلم کا جو جدید ایڈیشن ہے، آپ جو فی الوقت بینگلور وغیرہ سے اور دارالسلام سے شائع ہو رہا ہے، وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں تو آپ کو یہ دعائیں ملیں گی، اور اس سے بھی زیادہ بہت ساری دعائیں ملیں گی۔ یہ دو دعائیں انشاءاللہ ہر مسلمان کے لیے کافی ہیں۔ پھر بھی آپ کو میں انشاءاللہ اور ایک بونس دعا آپ سب کو دیتا ہوں۔ الترمذی میں، سنن الترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کلمات 10 مرتبہ فجر کے بعد کہے گا، اپنی جگہ سے ہلنے سے پہلے، یعنی نماز پڑھ لیا اپنی جگہ سے ہلنے سے پہلے جو یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے، اور اس دن کے تمام شر اور برائیوں سے وہ بچا رہے گا، تمام نقصانات سے بچا رہے گا، وہ شیطان کے فریب سے، شر سے اس دن حفاظت میں رہے گا، اور اس دن کوئی گناہ اس پر غالب نہیں آ سکتا اور اس کو برباد نہیں کر سکتا اس کے اعمال کو، سوائے اللہ کے ساتھ شرک کے۔ اسی طرح سے یہ مغرب کے بعد بھی 10 بار پڑھنا سنت نبوی سے ثابت ہے۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ فجر کے بعد 10 مرتبہ جو پڑھے گا شام تک محفوظ رہے گا، شام کے بعد 10 مرتبہ جو پڑھے گا، مغرب کے بعد جو 10 مرتبہ پڑھے گا، وہ صبح تک محفوظ رہے گا اللہ کی مرضی سے۔ تو یہی کافی ہے۔ اس کو مسلمان جو سنت میں ہے اسی پر اکتفا کریں، اس پر پابندی سے عمل کریں، اور دوسری جو بیکار قسم کی دعائیں ہیں ان سے بچیں، اور جب بھی کوئی فارورڈ آتا ہے تو اس کی علماء حق سے آپ تحقیق کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت دے، اللہ ہم سب کو سننے، کہنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔